الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو۔ پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر مقرر کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی، تمہاری کھلی باتیں بھی، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔ اور نہیں آتی ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی، مگر ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ بے شک جٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو اب آیا چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس سے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کر دی ہم نے اس سے پہلے قومیں، جن کو ہم نے تسلط دیا تھا زمین میں، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسیٰ دھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بے وجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم۔ پچھلے فرمان الہی میں، جس میں یوم حساب کا بیان کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے، اور ان کی امتیں بھی اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ایسے ہولناک وقت میں جب ہر انسان اپنی اپنی فکر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ایک ایک سے جواب لے گا۔ پچھلے فرمان میں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماننے والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، آپ کے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، آپ اور آپ کی والدہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ہیں، کیا یہی تعلیم آپ نے ان کو دی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ مجھے پیغام اور دیں اور میں اس کے برعکس لوگوں کو بتاؤں۔ مجھے آپ نے عزت بخشی، میری والدہ کو عزت بخشی، روح القدس سے ہماری مدد فرمائی، اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے اعجاز عطا فرمائے، جس سے وہ لاجواب ہوئے۔ پھر مجھے ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، اپنی رحمت سے آسمان پر اٹھایا، اور پھر اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود میں یہ تعلیم کس طرح دے سکتا تھا؟ میں نے تو ان کو صاف صاف وہی تعلیم دی تھی جو سارے رسولوں نے اپنی امتوں کو دی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، پس اس کی عبادت کرو، اور یہی فلاح اور نجات کا راستہ ہے۔ میرے رب تیری ذات علام الغیوب ہے، تو ہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ انہوں نے شیطان کے بہکانے پر ظلم کیا اور یہ سزا کے حقدار ہیں۔ اب تیرے بندے ہیں، تیری مرضی پر ہے، تو انہیں معاف فرما دے یا عذاب دے۔ کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اعتراض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن تو حساب کا دن ہے جس میں انصاف ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کی جو سچ اور حقیقت ہے، ان کو یہ اطاعت بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے نوازے جائیں گے، ان کو بری کیا جائے گا، اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس میں نہریں رواں ہوں گی، اور وہ اس میں اسی حال میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ وہاں سب کو معلوم ہوگا کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو چاہے کرے، اس کے ساتھ
اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ قیامت کا یہ ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا۔ نصرانیوں کے اس جواب کے بدلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر انہوں نے اس وقت دیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ ہوں یا یہود یا نصرانی ہوں سب کو فرمایا کہ لوگو، شیطان تم کو بہت دور لے گیا، یہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اس اللہ تعالیٰ سے جس نے تم کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا، تم سب اس کی مخلوق ہو۔ یہ پیغام تمہارے دادا حضرت ابراہیم نے، پھر حضرت موسیٰ نے اور پھر حضرت عیسیٰ نے دہرایا۔ اپنی کتابیں دیکھو، انہیں پڑھو، کسی جگہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی جہاد میں گزاری اور یہ تعلیم دیتے رہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو عیسائی آگے سے جواب دیتے تھے ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے جن سے ہم نے 3 خداؤں کے متعلق سنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے، بے دین ہو کر جہنم کے ایندھن بنے۔ تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ ایسا ہرگز مت کرو، قیامت کا دن حساب کے لیے ہے، وہاں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ سے جب سوال و جواب ہوں گے تو وہ صاف انکار کریں گے، تمہاری اس بے دینی اور بات عقیدگی کا حق بتائیں گے اور اپنے آپ کو بری کر دیں گے، اس لیے یہ وقت ہے اصلاح کر لو۔ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کی گمراہی صرف اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے رسولوں سے نسبت چھوڑ دی اور ان کے قلوب پر شیطان نے قبضہ کر دیا۔ جب تک نسبت رسولی رہی وہ اس روشنی میں چلتے رہے جو اس نسبت سے حاصل ہوئی۔ اس لیے یہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کریں تاکہ وہ صراط مستقیم سے نہ بھٹکیں، ورنہ ان کا حال بھی گزشتہ امتوں کی طرح ہوگا۔ آج کا فرمان الہی سورت انعام میں نازل ہوا۔ یہ سورت بڑی عزت و عظمت والی بتائی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ کے آخری دنوں میں یہ سورت اکٹھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جلوس کی شکل میں اترے کہ آسمان و زمین کے درمیان بھر گئے، اور حکم ہوا جو اس سورت کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے نجات کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس سورت کی پہلی 3 آیات جو صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے اور قیامت تک ان کی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر ایک فرشتہ 7ویں آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے۔ جب کوئی شیطان اس کے قریب آتا ہے تو وہ فرشتہ اسے مار بھگاتا ہے، پھر اس کے اور شیطان کے درمیان 70,000 پردے لٹکا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم، آج میرے سایہ رحمت تلے چلتا رہ، جتنے چاہے پھل کھا اور حوض کوثر سے پانی پی اور سلسبیل کے پانی سے غسل کر، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، آج تیرے لیے نہ حساب ہے اور نہ عذاب۔ اب اس صورت کی عظمت اتنی زیادہ کیوں ہوئی، یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور جو اب تحقیق کے بعد یہ ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کے احسانات اور انسان کی حقیقت، اس کے اعمال کے حساب، سزا اور انعام اور آخرت کے لیے نجات کا راستہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کائنات کی کھلی کتاب میں ہر باشعور انسان پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اب لوگ کیا کائنات میں غور نہیں کرتے، نہیں دیکھتے؟ آسمان پر چھت ہے اور نہ بجھنے والی قندیلوں سے مزین ہے، مسافروں کی اندھیری رات میں رہبری کرتے ہیں۔ اسی پر ایک چاند ہے جس سے زندگی کے امور کے لیے زندگی کے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوتے ہیں جن کی افادیت ناقابل انکار ہے۔ یہ بارش
جو زمین سے لہلہاتے کھیت اگاتی ہے، اس کی برکت ہے۔ اس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، جو دن اور رات کا حساب کرتا ہے۔ گرمی سے ہر ذی روح کی زندگی ہے۔ نباتات، حیوانات، جمادات، ہر ایک کو زندگی ملتی ہے۔ زمین نہ ہو تو پاؤں کہاں رکھے جائیں گے؟ کھانا کہاں سے آئے؟ غرض ہر ایک ذرہ کو انسانیت کے لیے کام پر لگانے والا کون ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہم سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، جو پیدا کرنے والے سے بے خبر نہیں لیکن منکر ہے۔ کیسے بڑی گمراہی، جہالت یا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ بصیرت جس سے یہ حقیقت نظر آتی ہے، اسے محرومی کی وجہ سے دل و دماغ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی اور دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو بھول کر وہ کام کرتا ہے جو اس کی رسوائی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور جو آخرت میں شرمندگی کا سبب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی سمجھ آتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، جو اس محفل کی غرض ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔